تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ایک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ ہلکی چیز ہے، وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے، وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں، برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، قرآن میں ہے نا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے، اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں، تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں، لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور وہ آزاد ہو جاتی ہے، خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کو نزع کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا، تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے، سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے، بہت تھوڑا دیا ہے ہم نے. تو اسی طرح میرے بھائی حروف مقطعات کا علم بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو میں جلدی نمبر وار اس کی حکمتیں بیان کر دوں جلدی سے. وہ حکمتیں دو ہوتی ہیں تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں میں. پہلی حکمت میں نے بیان کی حروف مقطعات کی کہ ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو جائے. دوسری حکمت علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس چیز کا علم نہیں دیا ہم اس کے در پہ نہ ہوں، اس میں نہ گھسیں تحقیق میں. اور تیسری حکمت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ تو بڑی زبردست حکمت ہے، یہ تو آج کل کے تو متجددین ہیں نا ان پر بڑا زبردست رد ہے، جو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے. ابھی جناب پروفیسر غامدی صاحب کا بھی ایک نیا فتویٰ بھی آیا ہے کہ حفظ قرآن کیا، انہوں نے کہا ہے کہ نبی کے دور میں تو عالم اس کو کہا جاتا تھا قرآن کا جو معنی اور مفہوم جانتا تھا، اب حفظ ایک الگ چیز شروع کر دی ہے، صرف الفاظ رٹنا. تو کچھ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس سے یہ جھلک رہا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے. تو آپ نے مثال کس کی دی، حروف مقطعات کی، جس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. تو پتہ چلا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کتنی نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں. بہت مشکل ہے بھائی. اگر حروف مقطعات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے الحمد جس نے کہا تو الف پہ اتنی، تو الحمد کا تو مطلب تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس کو الحمد کا مطلب آتا ہے یہ تعویل کی جا سکتی تھی کہ اس کو اتنی ملیں گی. آپ نے مثال غامدی صاحب کو بھی مطلب معلوم نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ علمی رد تو کر سکتے ہیں نا کسی شخصیت پر. تو اچھا خیر، الف لام میم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی. تو بھائی ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا مطلب جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ نہیں کہہ رہا، کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کریں. اصل تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت ملے گی سمجھ کے پڑھنے پر. سمجھنے کی کوشش کریں، تفاسیر سے، علماء سے، اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیں. اس کا جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، جو علماء مطلب بیان کرتے ہیں، جو صحابہ تابعین سے چلا آ رہے ہیں مطلب وہی مطلب ہے، وہی صحیح مطلب ہے. اس کو آیتوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں. تو سمجھیں، اس کے مفہوم میں غور کریں. آج کل بہت تفاسیر ہیں اور اکثر الحمدللہ صحیح ہیں. سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، وہ پڑھیں آپ. اردو میں معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور اس طرح کی بہت، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت آسان ترجمہ بھی آیا ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو تفاسیر آپ پڑھیں، بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھیں. فائدہ تو سمجھ کے پڑھنے سے ہی ہوگا، بغیر سمجھے پڑھنے سے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی تلاوت ہی چھوڑ دیں اس کی، ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا الگ سے ثواب ہے.